کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایسے موقع پر بھی ان سے سب سے پہلے اسلام کی دعوت ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے اور عام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دعوت کے لیے کوئی موقع، کوئی محل، کوئی خاص حالات، کوئی خاص آڈینس، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک داعی ہمیشہ زندگی بھر کیا رہتا ہے؟ داعی رہتا ہے۔ اور جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ہے، جو ہماری مدعو قوم ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مسجد پریچے کا ہم انتظار کریں یا عید ملن کا ہم یہ کریں، اہتمام کریں اور غیر مسلموں کو ہم بلائیں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لیجئے، بلکہ اب یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ قید کے اندر ہے، اور قید کے اندر جیسی بھی کنڈیشن رہتی ہوگی، قید کے اندر تو کوئی سپرلیٹیو اور ڈیلکس اور اس قسم کی زندگی تو کسی بھی قید میں نہیں رہتی۔ اب ان کے ساتھ میں کیسا معاملہ رہا ہوگا پتہ نہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی جب ان کے پاس میں موقع آتا ہے تو وہ دعوت کی بات رکھتے ہیں۔ میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بشمول میرے، ہم لوگ دیکھیں، میں ابھی پچھلی ہماری ریکارڈنگ چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، سورہ نوح چل رہی تھی ہماری تھرسڈے تفسیر میں، تو وہاں ایک بات جو سامنے آئی کہ ایک نبی اپنی زندگی کے 900 سال تک دعوت دیتا ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 900 سال دعوت دیتا ہے، اور 900 سال کی دعوت میں اس کے دعوت پر قبول کرنے والے چند لوگ ہیں، چند لوگ جو اس کشتی میں کیا ہوتے ہیں؟ سوار ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی کشتی میں تقریباً 80 کے آس پاس لوگ جو ہے وہ سوار ہوئے تھے۔ جی 40 کپلز، 80 لوگ، یعنی 900 سال محنت کرنے کے بعد میں ان کے پاس میں جو ہے ان پر ایمان لانے والے صرف 80 لوگ تھے۔ اور اگر آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور وہ اصحاب القریہ کا واقعہ پڑھیں گے، وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 نبی آئے ان کو مدد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تیسرا نبی بھیجا، لیکن تینوں نبی صرف ایک گاؤں کے اندر وہ دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا جب تک کہ ان کو جھٹلایا گیا تو دور سے ایک آدمی آیا جس نے ایمان لایا تھا۔ تو میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام جو ہے وہ دعوت دینے کا کام۔ آپ کی دعوت پر کتنے لوگ ایمان لاتے ہیں اور کتنے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ لیکن ہم اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ 900 سال تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 900 سال جیتے نہیں ہیں، ہم 90 سال بھی نہیں جیتے، لیکن کیا ہم لوگوں میں سے کسی نے کبھی 9 منٹ، 9 گھنٹے، 9 دن دعوت کا کام اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھ میں رہنے والے جن کے ساتھ میں ہم بزنس کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے دعوت کی کوئی بات ان لوگوں سے کی؟ میں آپ کو بولتا ہوں، اور جو بات میں نے کہا نا کہ دعوت دینے کے لیے کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انسان دعوت کا کام کیسے بھی کر سکتا ہے۔ ہم کو جماعت کے آدمی کا ایک علم ہے جو صرف ٹرین کے اندر ایک تھیلی لے کے جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسلامی لٹریچر اور کتابیں ہوتی ہیں اس کے پاس میں، اور وہ کتابیں وہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر کم و بیش 100 سے زیادہ لوگ ایمان لائیں اس آدمی کے ہاتھ پر۔ صرف لوکل ٹرین میں وہ جو اپنے جرنلسٹ لوگوں کا جو تھیلا جیسا رہتا ہے نا، اس تھیلے میں وہ صرف لٹریچر لے کے چلتا ہے، مراٹھی، انگریزی، ہندی، اور لوگوں کو بانٹتا ہے، ان سے پھر کانٹیکٹ کرتا ہے۔ آج تک جو ہے اس کے ہاتھ پر 100 سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ میں ایک دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے کلیگس میں سے یہ بات مجھے پتہ چلی کہ ایک آدمی کو جب تیسری بیٹی ہوئی تو اس نے جا کر جو ہے اپنے آفس میں مٹھائی بانٹی،
اور مٹھائی بانٹی تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بولے اللہ نے مجھے تیسری بیٹی دی ہے۔ تو بولے تو بچی ہوئی ہے، تیسری بچی ہوئی ہے، تو اتنا خوش ہے؟ بولے ہاں، اور بولے میں نے میرا اس بچی کا نام بشرا رکھا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بشرا کی کیا معنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بچیوں کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا اس طریقے سے کہ وہ اچھی طریقے سے بڑی ہو جائے اور ان کی شادی ہو جائے، تو اسے میں جنت کی کیا دیتا ہوں؟ بشارت دیتا ہوں۔ تو اس نے اس ماحول اور اس فضا میں، جس میں عام طور پر آج فیمیل فیٹیسائڈ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس نے ایک بہت ہی مستحکم اور بہت ہی پریکٹیکل بات اپنے غیر مسلم دوستوں کے سامنے رکھی کہ اسلام میں عورتوں کا اور بچیوں کا کیا مقام ہے۔ بہت ہی پریکٹیکل بات رکھی اس نے کہ ہم اپنی بچیوں کو مارتے نہیں، ہم اپنے بچیوں کی اگر تربیت صحیح طریقے پر کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی ضمانت میں یا اس کے بدلے میں جنت کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں جو ہیں ہم کو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہاتھ میں ایسے واقعات یا ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کو ہم دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا جب بھی کوئی واقعہ یا ایسا کوئی موقع ہم کو ملے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب میں آگے جب جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پہلے تمہید باندھی اور تمہید کے بعد میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت جو ہے اپنے دونوں قیدیوں کے سامنے رکھی۔ تو ایک بات تو سورہ یوسف کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ حضرت سورہ یوسف کا جو یہ ہے، ایک تو احسن القصص تھا۔ دوسری بات جو ہے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے، اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی یا حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں دیکھنا پڑے تو آپ کو کہیں ایک جگہ ملے گی، یہ کہیں بھی ایک جگہ نہیں ملے گی نا۔ پورے قرآن کے اندر یہ کیا ہوئی ہے؟ بکھری ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، پھر سورہ اعراف میں ہے، سورہ مومنون میں حضرت نوح کی، پھر سورہ نوح کے اندر ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو پوری کی پوری زندگی جو ہے سورہ یوسف کے اندر کیا ہو گئی ہے؟ کور کی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک بہت ہی امتیازی شان ہے اس سورہ کی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ یوسف اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ ایک ساتھ جو ہے وہ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع سے آخر تک آپ کو سورہ یوسف میں مل جائیں۔ ایک بہت اہم چیز جو ہے سورہ یوسف کے بارے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ یوسف پوری کے پوری، آپ کو معلوم ہے کتنی آیتیں ہیں؟ 111 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 111 آیتیں، تقریباً پون پارے کے آس پاس۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پوری سورہ یوسف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نشست میں وحی کی گئی۔ ایک نشست میں یہ پوری سورہ وحی کی گئی۔ اللہ کے رسول کو یاد ہوا، اللہ کے رسول نے اپنے کاتبین کو بلایا اور پوری سورہ یوسف جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کی اور یہ لکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ کتنا ذہین سے ذہین آدمی ہو، اگر اس کے سامنے 111 آیتیں پیش کی جائے تو اس کو وہ یاد ہو جائے اور وہ بغیر کسی اعراب کے غلطی کے دوسرے کسی شخص کو سنائیں۔ تو جو میں پوائنٹ آپ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت قرآن کا ایک کیا ہے؟ میکینزم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تو یہ تمام چیزیں اس کے درمیان میں آتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ اپنے رسول کو جو ہے وہ پوری آیتیں جو نازل ہوتی تھی، پہلے تو صرف 5 آیتیں نازل ہوتی تھی، صحیح؟ اسی وجہ سے جو ہے سورہ قیامہ کے اندر جو ہے آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کے پاس میں جب شروع میں حضرت جبرائیل آنے لگے اور وحی کرنے لگے تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ جی، اس کو دہراتے تھے، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو روک دیا اور کہا کہ لا تحرک بلسانک، کہ اے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں تم اپنی زبان کو دہراؤ مت، یا جو
وہی ہو رہی ہے اس کو دہراؤ مت، اس کا بیان کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تفسیر اور شرح بیان کر دینا سب کس کا یہ ہے؟ ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے اپنے نبی کو روک دی، مطلب اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے کس بات کی ضمانت دی گئی کہ جو ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا، سورہ سب بسم کا کیا ہے اس میں، سورہ اعلیٰ کے اندر بھی کہا ہے کہ تم نہیں بھولو گے نا، اللہ نے اس میں بھی کہا ہے کہ تم چاہو گے تو بھی جو ہے جو آیتیں ہیں تم نہیں بھولو گے، کہ کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی ذمہ داری اس سے پہلے کی کسی کتاب کے بارے میں لی تھی؟ نہیں لی تھی نا، اس لیے کیا ہو گیا، تمام کتابوں کے ساتھ میں کیا ہو گیا؟ تحریف ہو گئی، سبھی کتابوں کے ساتھ، چاہے وہ انجیل ہو یا تورات ہو یا زبور ہو۔ اور ویدوں کے بارے میں تو پتہ نہیں کہ وہ واقعی میں اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو صرف زبان سے جو ہے وہ چلی آ رہی تھی۔ پہلے بار جو ہے میکس مولر نے آج سے 100 سال پہلے جو ہے اس کو کمپائل کیا۔ تو صرف قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا اس کی حفاظت کا کہ زیر اور زبر کا جو ہے فرق جو ہے آج بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ایک بچہ ایک مولوی پڑھتا ہے اور اگر وہ قرآن مجید میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک چھوٹا حافظ جو ہے اس کو لقمہ دیتا ہے۔ تو اور قرآن مجید میں خود دوسری جگہ پہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اندر آگے سے یا پیچھے سے کچھ داخل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک سورہ یوسف کا ایک بہت ہی امتیازی شان ہے کہ پوری سورہ یوسف جو ہے وہ ایک ہی نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی اور آپ نے اس کو یاد کر۔ ایک عجیب بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پیغمبروں کا سیکوینس دیکھتے ہیں یا ان کی تاریخ دیکھتے ہیں یا ان کے زمانے دیکھتے ہیں تو سورہ یوسف یا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک بہت اہم کڑی کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے، ایک بہت اہم کڑی ہے جو تمام انبیاء کی زندگی کو ایک ساتھ میں جوڑتی۔ آپ کچھ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ بنی اسرائیل جو جی مصر کی طرف گئے جی بنی جو یعقوب علیہ السلام کی پورے 12 تھے جی جو مصر کی طرف گئے۔ جی 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 یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھو عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو یہ تھا، جو ان کا علاقہ تھا وہ حجاز اور شام کا علاقہ تھا نا، فلسطین، شام، حجاز، وہ پورا علاقہ تھا۔ اور جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی باتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو ان کا مقابلہ جس سے ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ فرعون ہے، جو مصر کا کیا ہے؟ بادشاہ۔ تو یہ جو سورہ یوسف ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ دونوں زمانوں اور دونوں محل وقوع کے یا جغرافیہ یا ٹیریٹریز کے درمیان کائے کا کام کرتی ہے؟ لنک کا کام کرتی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہونے کے بعد میں مصر آتے ہیں، اور پھر مصر آنے کے بعد میں جب ان کی مصر میں وہ پوزیشن بنتی ہے تو اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو وہاں بلا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے بنی اسرائیل پوری طریقے سے جو ہے مصر کے اندر آباد ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت فرعون کے ساتھ میں ان کا سامنا اور وہ تمام باتیں جو ہے اس کے بعد میں قرآن مجید میں جیسا ہے اس کا بیان۔ اب ایک بات ہم دوسری یہ بھی سمجھے کہ میں اس سے یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے لعلکم تعقلون، کیا معنی ہے؟ تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کو سمجھو، عقل سے کام لو۔ تو اس کے پہلے مخاطبین کون تھے؟ عرب تھے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، صحیح ہے۔ اور دوسرے زبان میں اس میں سے دو نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت جیسا آپ آج ہمارے پاس میں قرآن مجید کا یہ نسخہ ہے الحمدللہ عربی زبان کے اندر ہے، یہ اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زبان عربی تھی، اور قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جو ہے پیغمبر کی زبان جو ہے یا پیغمبر کو اسی قوم کی زبان میں جو ہے وہ اس کو ہدایت دیتے تاکہ اس کے وہ جس قوم میں ہدایت یا دعوت کا کام کرتا ہے اس کو بہتر طریقے پر پیش کر سکے۔ اب آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ ارمائک، صحیح ہے، ارمائک، اس کو سریانی بھی کہتے ہیں، سریانی، ارمائک۔ اب یہی آپ کسی بھی جا کے کسی بھی کرسچن پریسٹ سے جا کر آپ پوچھئے کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ظاہری بات ہے وہ کون سی زبان میں نازل ہوئی ہوں گی؟ ارمائک میں، جو ان کی مادری زبان تھی۔ آج پورے دنیا میں اس کا کوئی نسخہ اویلیبل نہیں، کوئی نسخہ اویلیبل۔ ان کا جو سب سے پرانا نسخہ جو ارمائک سے ترجمہ کر کے گریک زبان میں، یونانی زبان میں جو ہوا تھا وہ پرانا نسخہ ہے، اور اس کے بعد میں گریک سے جو ہے ترجمہ ہوتے ہوتے آج بہت سارے ورژنز اس کے موجود ہیں۔ آج قرآن کے بارے میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دنیا میں قرآن کا صرف ایک ہی ورژن ہے، آپ جہاں سے بھی اٹھا کے دیکھیں۔ لیکن ہم انجیل کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انجیل کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی وہ ارمائک زبان تھی، تو فطرتاً جو ہے جو انجیل اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہوگی، جو وحی کی ہوگی، وہ ان کی اپنی زبان میں ہوگی، اور آج پورے دنیا میں جو ہے انجیل کا وہ نسخہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ انجیل کا سب سے پرانا نسخہ جو اویلیبل ہے وہ جو ہے گریک زبان کے اندر ہے، جو سریانی زبان سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ میں یہاں تعقلون کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے، ہم سب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تدبرون۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں یہ قرآن کی آیتیں تم پر نازل کر رہا ہوں، یا تم جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، دراصل میں یہ تم میرا کلام پڑھ رہے ہو، میرے احکام پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکام کو کیا کریں؟ سمجھیں، صحیح ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ٹوکتا ہے پڑھنے والوں کو۔ تم نے علامہ اقبال کی وہ بہت مشہور بات آپ نے سنی ہوگی نا، کہ علامہ اقبال صبح کے وقت جو ہے تلاوت کرتے تھے، اور ان کے والد صاحب گزرتے تھے، تو علامہ اقبال کو ایسا لگتا تھا کہ میرے والد کو قرآن مجید کا پڑھنا کچھ پسند نہیں آتا، تو ایک بار پوچھا انہوں نے کہ ابا جان کیا بات ہے، تم ایسا میری طرف سے ایسی نظروں سے کیوں دیکھتے ہو کہ تمہیں اطمینان نہیں ہے اور تم میرے قرآن پڑھنے سے خوش نہیں ہو؟ علامہ اقبال کے والد نے جو بات کہی وہی بات آج ہم سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھ۔ علامہ اقبال کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم قرآن کو اس طریقے سے پڑھو جیسے کہ قرآن اس وقت تم پر نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، وہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ کیا ہے صحاب کشاف، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کو جو ہے جب قرآن مجید ہم پڑھنے بیٹھے ہیں تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو ہم کو سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست تنبیہ کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں، بے توجہی کا قرآن مجید شکار ہوتا ہے۔ یہ میں صرف تعقلون کے سلسلے میں یہ سب باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت ہے، اگر اس آیت کی معنی کو آپ پڑھ لیں اور اس کی تفسیر کو آپ پڑھ لیں تو آپ واقعی میں ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس 124 نمبر کی جو آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، اس میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن سے، میرے ذکر سے
اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، خطرناک۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو میرے ذکر سے بے توجہی، اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اٹینشن نہیں دے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، میں اس کی زندگی کو، معیشت سے مراد صرف معاش نہیں، معیشت سے مراد پوری زندگی ہے، میں ان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری زندگی تنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری علمی زندگی، سیاسی زندگی تو ہماری کوئی باقی ہی نہیں ہے، تنگ کر دوں۔ اور اس سے خطرناک آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، نَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسے ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے، اندھا، اور وہ شکایت کرے گا۔ اس کے آگے کیا جو یہ ہے آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آنکھ والا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طریقے سے تو نے میری آیتوں کے ساتھ میں غفلت کیا اور نابینا بنا رہا، تو آج میں تجھے نابینا اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ سب سننے کے بعد میں بھی اگر قرآن مجید کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج وہ موضوع نہیں ہے، تعقلون کا لفظ آیا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا قرآن مجید یا فہم قرآن کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ بات کروں میں، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ہم جو ہے سب سے پہلے یہ بات شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے، صحیح ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دو تین چیزیں بتائی۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کے باپ کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی لیے ان کے جو بیٹے ہوئے اور ان کے بیٹوں سے جو یہ چلی جنریشنز چلی، ان کا سب کا نام کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے ایک یہودا تھا، اور اسی کی نسل بعد میں چلی، اسی سے انہوں نے اپنا نام یہودی اخذ کیا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے 11 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی جو اس کا سگا تھا جس کا نام بنیامین تھا، اور دوسرے 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو 10 بھائی سوتیلے اور 2 بھائی سگے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ بہت ساری تفسیریں پڑھیں تو وہاں بہت صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جتنے نام آئے ہیں سورہ یوسف کے سلسلے میں بھی، یہ تمام نام جو ہے اسرائیلی روایات سے لیے گئے ہیں۔ زلیخا کا نام ہے، بنیامین کا نام ہے، ریان بن ولید کا نام ہے، یہ تمام نام جو ہے اسرائیلی روایات سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی پختہ بات معلوم نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے کہ یہ نام سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے علاوہ، اور یعقوب اور وہ جو دوسرے جو پیغمبروں کے نام۔ میں اس بات کا تذکرہ یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس کا نام زلیخا تھا۔ یہ صرف میرے خیال سے ایک، میں نے تقریباً 10 یا 11 تفسیریں اس کی پڑھی ہے، صرف کسی ایک تفسیر میں مجھے اس کا نام زلیخا ملا ہے، باقی کسی تفسیر میں اس کا نام زلیخا ملا نہیں، بلکہ ایک دوسرا نام بھی ملا ہے جو اس عورت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض یہ دیکھیے جو جس چیز کا چلن ہو جاتا ہے وہ کتنا لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا نام زلیخا تھا، اور نہ یہ کہ بعد میں جو ہے زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گئی، اور پھر یہ کہ اس کے بچے ہوئے، اور اتنے بچے تھے اور اتنے یہ تھے، اور باقاعدہ نکاح کی محفل میں جو ہے ہمارا قاضی جو ہے دعا کرتا ہے کہ اس میاں اور بیوی کے درمیان ویسی محبت پیدا کر جیسا حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے درمیان تھی۔ ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ
اس کے زوجہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کسی ایک ایسے عورت کا انتخاب کرے جس کا کردار اور سیرت سورہ یوسف کے اول میں ایسا بتایا ہے اور یہ کیا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ ایسی عورت کا نکاح اپنے اتنے برگزیدہ نبی سے کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور یہ قابل یقین بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھ بھی لیں کہ دونوں کی عمروں میں کتنا فرق رہا ہوگا، کیونکہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد میں وہاں مصر کے راجا نے یا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی اس عورت سے کروائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جو واقعہ ہوا اس وقت ان کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی۔ پھر وہ مصر میں آئے، مصر میں آنے کے بعد میں تقریباً یہ واقعہ ہونے کے بعد میں جو ہے وہ 7 سے 9 سال جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد میں 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے آئے، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط کے آئے، اور وہ قحط کے وقت جو ہے بھائی لوگ واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے اس کا انتقال ہوتا ہے عزیز مصر کا۔ تو آپ سوچئے کہ اس کی عمر میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر میں کتنا تفاوت اور فرق رہا ہوگا۔ اگر آپ اس کو تاریخی اور سیکوینشلی بھی اگر سوچیں تو یہ بات بعید از قیاس لگتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح اس عورت سے ہوا اور اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ یہ جو راز جو ہے وہ اوپر ہی جا کر پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ ٹھیک، سیٹنگ بھی کرائے نا ہم لوگ، جی اس کی سیٹنگ بھی کرائے ہیں۔ ہاں، بولتے ہیں کہ زلیخا نے جو ہے وہ دعا مانگی مجھے جوانی دے دی۔ اچھا، ایک اللہ شعر بھی ہے، وہ یوسف کا جذبے حسن، زلیخا کا جذبے عشق، آنا پڑا پلٹ کے دوبارہ شباب۔ اللہ اکبر۔ وہ سب یہ ایرانی قصے ہیں۔ جو روایتی ہے کہ پرانی زبور وغیرہ میں جو ہے تھوڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے اور جو واقعہ ہے پورا تفصیل میں ہے ہی نہیں کہیں، اور وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں، تو اسی کے وہ اس میں آیا، آخری میں آبی آیا بھی ہے جی آخری آیت میں کہ جو سائلین آپ کو پوچھ رہے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض چیزیں جس کا چلن زمانے میں ہو جاتا ہے وہ ذہن میں ایسے جامد ہو جاتی ہے کہ اس کا نکالنا، اگر آپ کسی کو بیٹھ کے اگر بولیں گے کہ بھائی حضرت یوسف کی جس سے شادی ہوئی تھی یا وہ جو عزیز مصر کی عورت تھی اس کا نام زلیخا نہیں تھا، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے آپ سے بتایا کہ 12 بھائی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا خواب دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر اپنے خواب کس کو بیان کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کو کیا بولتے ہیں؟ بھائیوں سے بتانا۔ خالی اتنا ہی بولتے ہیں؟ یقید لک قیدا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے۔ تو تربیت کا ایک پہلو کہ اگر آپ اپنے بچے کو کسی چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کی مصلحت اور مشیت کو بھی بتاؤ، کیوں آپ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچے کو اس سے روکنا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اس سے کیوں روک رہے ہیں، یا جو بھی کام سے آپ کو روکنا ہے یا جو کام کروانا ہے، تو بہتر یہ ہے، یہ پیغمبری تدبیر ہے کہ جب آپ کسی بچے کو اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور کچھ انسٹرکٹ کر رہے ہیں، کسی چیز سے روک رہے ہیں یا کوئی چیز کرنے کی ترغیب کر رہے ہیں، تو اس کی حکمت، اس کی مشیت آپ کو بتانا چاہیے، تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا باپ یا میرا بڑا بھائی مجھ سے جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے اور یہ میرے بہتری کے لیے۔ اب یہاں جو بہت اہم بات یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کے یہ 10 بھائی تھے، حضرت یوسف سے بہت زیادہ کیا کرتے تھے؟ حسد کرتے تھے، بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حسد کی اصل کیا ہے اور حسد کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، حسد جو ہے، حضرت یوسف کے بارے میں آپ سوچ لیجئے
پہلے تو یہ کہ وہ اتنے حسین تھے، پھر چونکہ نبی بننے والے تھے، اللہ نے تو لکھ دیا تھا ان کی قسمت میں نبوت، تو ظاہر بات ہے کہ اس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بھی دی تھی، اور حضرت یعقوب بھی جانتے ہوں گے، اور اس لیے حضرت یعقوب ان سے بے انتہا کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی نظر سے حضرت یوسف کو جدا نہیں ہونے دیتے تھے، جدا نہیں ہونے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے جو 10 بھائی تھے وہ حضرت یوسف سے بہت حسد کرتے تھے۔ تو حسد کو آپ کیسا دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ حسد کیا ہے ایکچولی، اور اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ حسد کیا ہے؟ حسد وہ چیز ہے کہ مطلب جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے، انسان خود کو تو بڑھا نہیں پا رہا ہے، خود رکا ہو چلا، وہ سامنے والے کو بڑھنے بھی نہیں دینا چاہتا۔ جی، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حسد کیا ہے؟ ہم کسی ایسے آدمی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا، ہم اس سے ناخوش ہیں، تو دراصل ہم حسد کی اصل جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہم لوگ راضی نہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ہم لوگ راضی نہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ حسد کے بہت سارے جو ہے وہ نتائج ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھے کہ یہاں جو حسد پیدا ہو رہا ہے وہ 10 ایسے بھائیوں میں ہو رہا ہے جو خانوادہ نبوت کے حصے ہیں، ممبرز ہیں، تو ہم جیسے آرڈنری لوگ نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں وہ 10 بھائی، اور وہ ان کے دلوں میں حسد ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ایک بہت فطری جذبہ ہے جو پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ یہ سامنے والا بندہ اتنا گورا کیوں ہے اور میں کالا کیوں ہوں، اس کے سر پہ اتنے گھنے بال ہیں، میرے گھر پہ بال نہیں ہیں، یہ اتنا اس کا آئی کیو ہائی ہے، میرا آئی کیو اتنا لیس ہے۔ تو یہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی میرے پاس میں جو کچھ بھی ہے، یا جو انسان کے پاس میں جو کچھ بھی ہے، یہ اس کا اپنا حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مصلحت ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی تو وہ حسد کا جذبہ جو ہے آپ کے اس میں سے خود بخود ختم ہوگا۔ لیکن اگر جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ حسد کریں گے، اور حسد کا نقصان صرف حسد کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں حسد کیے جائے، محسود کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کس کو پتا ہے کہ میں اگر کوئی شخص مجھ پر حسد کر رہا ہے تو مجھے تو نہیں پتا چلے گا کہ آپ مجھ پر حسد کر رہے ہیں، چاہے میرے اس کی وجہ سے یا میری اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ لیکن جو حسد کرنے والا ہے اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں جو نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور پھر شیطان اس نگیٹیوٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے بہت سارے چیزیں کروا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں اب اس خانوادہ نبوت کے 10 لوگ ان کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ سازش کرتے ہیں۔ بھائی ہیں نا، ان کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ اپنے اس بھائی کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ سازش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے؟ ان کے جو مکالمہ جو قرآن مجید میں درج ہوا ہے، کیا مکالمہ ہے ان کا؟ کہ ہمارے ابا صحیح نہیں کر رہے، جی ہمارے باپ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، ہاں، ہمارا باپ جو ہے ہمارے ساتھ، ہاں، حضرت یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں کہ جب تک حضرت یوسف ہمارے درمیان سے ہٹ نہیں جاتے اس وقت تک ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف نہیں آئی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا، اور وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کا کیا کرتے ہیں؟ پورا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس میں جو ایک بھائی تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا، اور اس نے کیا تجویز پیش کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ بھائی قتل کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، تو ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا اور ہم اپنے بھائی کے قتل سے ہم بچ جائیں گے۔ صحیح ہے؟ اب دیکھیے اس کے بعد میں جو حصہ قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام باہر جانے کے لیے نہیں دیتے تھے تو وہ جس قسم کی چاپلوسی کی باتیں کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ باتیں قرآن مجید میں بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ اپنے باپ کو، کیا بات ہے کہ تم اپنے اس بیٹے کو ہمارے ساتھ میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں؟ ہم باہر جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں۔ تو ان کا باپ ان سے وہی کہتا ہے، وہ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جنگلی جانور، بھیڑیا وغیرہ زیادہ رہتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو جملہ درج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یوسف کو جو ہے بھیڑیا ویڑیا کھا نہ جائے۔ تو پھر وہ واپس جو ہے وہ بڑی چاپلوسی کی بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگ اتنے 10 قوی نوجوان ہیں اور ہمارے سامنے بھیڑیا ہمارے بچے کو کھا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ میں بھیجو اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ ایسا بول کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو ایک اندھے کنویں کے اندر رسی باندھ کے جو ہے وہ نیچے اتارا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ واپس لوٹتے ہیں۔ اور خاص طور پر قرآن مجید میں یہ ہے کہ 2 چیزوں کے ساتھ میں وہ لوٹتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ رات میں لوٹتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ میں وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کیا لے کے آتے ہیں، کرتا لے کے آتے ہیں، اور وہ کرتے کے اوپر کیا لگایا ہوا رہتا ہے، بدمن قذب نا، بدمن قذب مطلب کیا، جھوٹا خون، مطلب کسی بھی جانور کا خون وہ کرتے کے اوپر لے کے آتے ہیں اور باپ کو کے پاس میں پہنچتے ہیں عشاء کے وقت۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میرا مددگار ہے اس بات پر کہ جو بات تم کہہ رہے ہو۔ تو اس سے کیا معنی نکلتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی بات پر یقین آتا ہے۔ یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زبان سے یہ کیا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے اس بات پر جو بات تم کہہ رہے ہیں۔ یہ اس جملے سے کیا معنی اخذ ہوتی ہے، کیا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ ہے فکر ہے اس وقت وہ کیا تھی، کیا سوچ رہے تھے وہ یعقوب علیہ السلام؟ ہاں، ان جو یوسف علیہ السلام جو پیراہن جو خون لگا کے لے گئے تھے ان میں کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا جی، ان کے ذہن میں آیا کہ ان لوگوں نے بہانہ کیا ہے یا کوئی جان چلی ہے، قال سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، جو یہ آئے ہے کہ یہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے اور اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں کیا کروں، صبر کروں۔ کیا وجہ رہی ہوگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پہ یقین نہیں آیا؟ کوئی 1-2 وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے اتنی ساری چیزیں سمجھی، اس میں سے کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کیوں یقین نہیں آیا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا؟ ہاں یہ بچہ دیکھو، ہاں بولو۔ جو خواب تھا اس کی تعبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے، جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت یوسف اپنے خواب کو ظاہر کر چکے تھے، اور جب تک خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوتی اس وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا خاتمہ یا ان کی موت نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے پہلی بات تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہ حضرت نے کہی، وہ بہت اہم بات تھی، انہوں نے خون تو لگا کے لایا، اور چونکہ وہ خون کی اصلیت معلوم نہیں ہونی چاہیے اس لیے وہ رات میں پہنچے، اندھیرے میں پہنچے، تاکہ وہ پیرہن کے اوپر خون کو پہچانا نہیں جا سکے کہ وہ انسانی خون ہے یا کسی درندے کا، جانور کا خون۔ اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو تھی نہیں، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، الیکٹریسٹی تو فیراڈے نے آج سے کتنے 100 سال پہلے جو ہے الیکٹریسٹی آئی ہے، صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس پیرہن کے اوپر لگے ہوئے خون کو پہچاننا مشکل تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی سوچا کہ وہ بھیڑیا ایسا کیسا بھیڑیا تھا جس نے صحیح سلامت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور ان کا پیرہن جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور وہ پیرہن جو ہے یہ لے کر ان کے پاس میں آئے۔ تو یہ ایسی بہت ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطلب پورا طریقے سے یقین ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں یہ لوگ نے کوئی بدمعاشی کی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، بھیڑیا ان کو نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہے اب اس واقعے کا دوسرا
جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسری بہت ساری باتیں آئی ہیں اس کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے، اور کنویں میں گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنبھال لیتے ہیں، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یوسف کو وحی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں اور میں تیرے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور وہاں سے جو ایک کارواں گزرتا ہے، وہ کارواں جو ہے حضرت وہاں اس زمانے میں جب کارواں گزرتے تھے تو پانی کی ضرورت کے لیے وہ لوگ کنویں پہ جاتے تھے۔ جب کنویں پہ جاتے ہیں تو اور جب ڈول ڈالتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑتے ہیں، تو وہ بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 17 سے 18 سال رہی ہوگی، ایسے مفسرین لکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ اوپر اٹھا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے حضرت یوسف علیہ کی پہلی جو ہے ان کو بیچا جاتا ہے، وہیں بیچا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ مصر میں جاتے ہیں، جہاں عزیز مصر ان کو خریدتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کا جو کردار آیا ہے، اس وقت کے بادشاہ کا وہ سب سے اہم ترین وزیر تھا، اور اس کے پاس میں بہت سارے بادشاہ نے کام دے رکھے تھے، اور اس کا جو اسٹیٹس تھا، اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں وہاں بھیجنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں بھیجا۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پالا؟ فرعون کے محل، تاکہ بچپن سے لے کے تو بڑے ہونے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے کہ اس سلطنت میں اور اس سوسائٹی کے اندر کس قسم کا کام کاج ہے، وہ وہاں کی تہذیب کیسی ہے، اور عام طور پر جو بادشاہ رہتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کی ٹریننگ اور دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں وہاں پلوایا۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس اندھے کنویں سے نکال کر اس وقت مصر میں جو سب سے بڑا موسٹ پاورفل منسٹر تھا اس کے گھر پہ بھیجا، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اسی طریقے سے تربیت ہو سکے، جو تربیت ضروری ہوتی ہے ایک حکومتی سطح کے اوپر یہ کرنے کے لیے، اس جی لیڈرشپ کوالٹیز یا یہ اس قسم کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں بھیجا۔ اس بات پہ ایک بات مجھے جو دوسری یاد آئی، وہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کو پہنچانا تو تھا، کہاں پہنچانا تھا؟ عزیز مصر کے گھر میں پہنچانا تھا، لیکن اس سے پہلے بیچ کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کس میں گرایا؟ کنویں میں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ میں بھی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں کہ یکایک کسی کا جاب چھوٹ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا جاب چھوٹ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جاب چھوٹ جانے کے بعد میں اس کو کہیں کوئی بزنس سے لگانا چاہتا ہو، اور وہ پھر بزنس میں اتنا چمکتا ہے کہ وہ جب بزنس میں ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا میرے ساتھ میں کرم کیا کہ میرا جاب چھوٹ گیا، اگر میرا جاب نہیں چھوٹتا تو میں آج یہ اتنا بڑا بزنس مین نہیں ہوتا، یا مجھے کوئی دوسرا اچھا جاب نہیں ہوتا۔ تو ایسے بہت سارے زندگی کے اندر اونچ نیچ آتے ہیں، اور اس اونچ نیچ کے آنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ مصلحتیں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت یوسف کے ساتھ میں اللہ نے کیا کہ اس اندھے کنویں سے اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کا ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے، اور اس کے دو مین کردار ہے، تین مین کردار، ایک تو عزیز مصر ہے، دوسرا اس کی بیوی ہے، اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مطلب ظاہری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت نوجوان ان کے گھر میں تھا، تو اس کے بیوی کی نیت اس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام پر خراب ہوئی ہوگی، جیسا کہ قرآن میں جی
स्टडीज कर आए हैं, जी थोड़ा सा हमको मैं पूछ रहा हूँ, कंटिन्यूसली पूछ रहा हूँ। जी उनको जरा बोलने का मौका दीजिए। जी जी थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा सा जी जी बोलिए। दो सवाल है मेरा। जी जैसे आपने कहा कि हसद जो है उसका रीज़न ये है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी अल्लाह की मानते हैं उसका आप पर ईमान या यकीन ना हो, शुरू में से आपने कहा। जी। मेरा सवाल ये था कि अगर मैं अपने रियल टाइम में देखूँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर ये एलिमेंट नहीं होता है हसद का। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में अगर इस चीज़ को मानते हैं वो भी उनके अंदर हसद होती है, तो इसको आप कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जो हदीस है, एक हदीस है कि हसद नेकियों को उसी तरीके से खा जाती है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है। तो हसद से नेकियां ख़त्म होती है या तबाह होती है, ये इस हदीस से साबित होता है। अब तुम्हारा सवाल मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे? जैसे आपने कहा कि जी। हसद जो है उसकी बुनियाद ये है कि जब आप अल्लाह ताला की जो तक़सीम को जो है कबूल नहीं करते। जी नाशुक्री करते हैं, जी तो वो अगर रियल टाइम में मैं अगर देखता हूँ जी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत मुखलिस होते हैं, जी। उनको दीन से और अल्लाह से कोई वास्ता बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जी। तो उनकी फिक्र भी वहाँ तक नहीं जाती है, जी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो होते हैं हसद नहीं रखते हैं, जी। जो मुखलिस होते हैं, ऐसे मिलते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे हम जैसे होते हैं जो कि सब चीज़ जानते हुए भी हसद रखते हैं। जी। तो ये जो फ़र्क है, तो आपने जो कहा इसको कैसे स्पष्ट नहीं, तो ये तो अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला ने अखलाक और सीरत जो है दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से अखलाक और सीरत दी गई है लोगों को। तो जो लोग ईमान रखने के बावजूद इस किस्म की हसद में मुब्तला होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि उनके ईमान में कहीं ना कहीं नुक्स है, क्योंकि वो जानते हुए कि ये जो कुछ भी दिया गया है ये अल्लाह ताला की तरफ से है और हमको हसद नहीं करना चाहिए। अगर वो हसद करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उनके ईमान में नुक्स है। जहाँ तक दूसरे लोगों का ताल्लुक़ है कि जो मुसलमान नहीं है या ईमान नहीं है और वो इस किस्म का किरदार नहीं रखते, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोमिन नहीं होने के बावजूद चैरिटी का बहुत सारा काम करते हैं। उनके सीरत हमको ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मिलते हैं जिनकी सीरत बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत मुखलिस होते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला किसको कैसा कैरेक्टर दे, कैसा किरदार दे, कैसी सीरत दे। क्या हसद के लिए बुनियादी फ़र्क होगा जिसमें जैसे आपने कहा था कि ये एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिफत है, अच्छी सिफत है, जो भी चीज़ें हैं, एक शख्स है। देखिए रश्क करना जो है, हम इस्लाम हमको ये तालीम देता है कि हसद की बजाय रश्क करना चाहिए। रश्क एक काबिल तारीफ़ जज्बा है। रश्क में क्या होता है कि इंसान जो सामने वाले को जब देखता है कि उसके अंदर कोई अच्छाई है, उसके अंदर कोई बढ़ाई है, तो हसद करने के बजाय वो ये कोशिश करता है कि वो ख़ुद जो है मेहनत करे और अपनी तौर पर जो है वो उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करे। तो ये हसद और रश्क में ये बुनियादी फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे भी आप आयत पढ़ रहे थे तो उसमें क्या वजह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने इस बच्चे को अपने और उनके 10 भाइयों से बचाते थे, तो कुछ ना कुछ तो उसका बैकग्राउंड होगा। उसका दूसरा बैकग्राउंड, ये दूसरा कोई बैकग्राउंड कुरान में या तफसीर में ये नहीं आया है। इससे ज़ाहिर यही होता है कि सिर्फ ये जानते थे कि इसके जो 10 बच्चे करप्ट हैं। ये सब इतना मैंने कहीं किसी तफसीर में ऐसा इतना पढ़ा नहीं हूँ कि वो जानते थे कि ये बच्चे ऐसे हैं या ये है, लेकिन बहरहाल जो तजुर्बा होता है उससे साफ मतलब आगे के जो हालात बयान है कुरान में मजीद में बयान हुए हैं, उससे बात तो समझ में आती है कि उनकी सीरत, उनकी किरदार कैसा रहा होगा कि वो हसद की वजह से जो है अपने भाई को, अपने बाप के दूसरे बेटे को जो है वो कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बताते खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका किरदार कैसा रहा होगा 10 के 10 भाइयों में। सही है? मेरा ऐसा ख्याल है जी एक और बात है, जी आयत नंबर 9 में तो यूसुफ अभी तरह अरदन यमलकुम मजहू अबीकुम मतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, यानी भाइयों ने कहा यूसुफ को कत्ल ही कर डालो या उसे किसी सरजमीन में फेंक आओ ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो खालिस तुम्हारी हमारी तरफ हो। जी और ये सब करने के बाद फिर हम अच्छे बनने बन जाएंगे। जी जी तो शैतान जो है ना हमको भी यही वार आज भी हमारे ऊपर करता है। जी जी एक बार गुनाह कर लो, उसके फिर बाद आगे में तौबा कर लो, जी उसके बाद फिर तौबा कर लेना, जी जी जी
मगर वो तौबा करने की जो अव्वल तो तौबा की तौफीक होना नहीं होना वो तो बहुत बड़ी बात। और फिर उसके बाद उसके पीछे मुद्दत कितनी लग रही है, जी। 20 साल का अरसा उनको बीत जा रहा है जी, उसके बाद तो हमारे और आप हमारे साथ पे ऐसा मामला हो बिल्कुल सकता है जी कि हम एक गुनाह कर डालें ये सोच कर कि फिर तौबा कर लेंगे जी और उस दरमियान वो कितनी तकलीफें उठा रहे हैं उनके भाई लोग, जी वो एक गुनाह ये फिर एक उसी भाई के सामने एक फकीर की तरह से जाकर खड़े हैं, वो तसद्दक़ अलैना जी इन्नल्लाह यज़िल मुतसद्दिक़ीन, कुछ भी नहीं कुछ देखी खैराती दे जी दीजिए। जी जी। तो वहाँ तक तो ये सब हसद के नताए है जो लोग भुगतते हैं ना, तो गोया ये सब हसद के नताए जो है जी इस तरह से आएंगे हमारे साथ, हाँ। तो ये सोच कर कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, जी कभी गुनाह पर जुर्अत नहीं होना। ये बड़ी अच्छी बात बताई। ये आम तौर पर हमारे पहले ज़माने में भी ये होता था कि लोग हज के लिए जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम को ये रखते थे, मुख्तस करते थे कि जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो हम हज करके आएंगे और तमाम गुनाहों से पाक हो जाने के बाद में क्या शुरू करेंगे, हम एक अच्छी और नेक ज़िंदगी हम शुरू करेंगे। ये बहुत पिछले ज़माने में ये होता था। आजकल जो है ये ट्रेंड बदल गया है, आजकल नौजवान लोग भी हज के लिए जाते हैं। ये इसी किस्म की बात थी कि भाई मैं हज को जाऊंगा बुढ़ापे में और मैं तमाम गुनाहों से पाक साफ़ होकर मैं आऊँगा। तुमको किस बात का यकीन है, कैसे यकीन है कि तुम उस उम्र तक रहोगे और तुम हज को जाओगे? तो ये तमाम चीज़ें वही है, ये शैतानी वसवसे हैं और शैतान इस तरीके से इंसान को बहकाता है और गुनाहों के रास्ते पर लाता है। आपने बहुत अच्छा नुक्ता लाया, जज़ाकल्लाह खैर, कि ये जो शैतान के बहकावों से हमको अपने आप को बचाना है। और जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से जो हरकत सरज़द हुई हसद के मामले में और किस तरीके से उसका नतीजा वो आखिर तक भुगतते रहे, मतलब उनके फिर जहाँ वो रहे वहाँ कहत आता है, कहत आने के बाद में जो है वो गल्ला लेने के लिए मिस्र आते हैं। ये तमाम बातें हैं और साथ में उनके अब्बा तो उनके साथ में खफाई थे और वालिद का जो बयान हुआ है इसके अंदर पूरे सूरह यूसुफ़ के अंदर कि वो अपने बेटे के गम में इतने ज़्यादा ये हो गए थे कि उनके आँखों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी और वो तमाम चीज़ें उसके साथ में थी। ठीक है जी जी हाँ बोलिए मौलाना। याकूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर कहा फसब्रुन जमील, सब्रुन जमील। एक तो अल्लाह ताला ने सब्र की तरगीब दी जी और फिर ये सब्र और जमील, सब्र जमील जिसे हम कहते हैं जी, तो एक सब्र और सब्र जमील में क्या फ़र्क है, इसकी थोड़ी सी बताएं। सब्र जमील, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ? सब्र की मानी आम तौर पर जो लोग समझते हैं हम उसको समझे पहले। सब्र ये नहीं है कि आदमी रोता धोता रहे और कहे कि वो सब्र कर रहा है। सब्र से का मतलब है इस्तकामत या अपने आप को, अपने ईमान को मुतज़लज़ल होने से बचाना कि जो कुछ भी हुआ है ये अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है और हम अल्लाह की मशीयत और मर्ज़ी से जो है मुत्तफ़िक़ है और हम अपने ईमान के ऊपर कायम रहेंगे। और इस किस्म के सब्र से जो है अल्लाह ताला उसके जो बाद में जो उसका अज्र देता है, इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और उससे ज़्यादा अगर आपके जहन में कोई नुक्ता है सब्र जमील के बारे में? मैं तो उसको इस तरह से समझने की कोशिश किया मैंने जी जी कि जैसे एक आदमी होता है, हसीन होता है, जी खूबसूरत होता है, तो उसके साथ जो है जमील का भी एक लफ्ज़ जोड़ दिया है, बहुत हसीन और जमील है। जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जुमला जोड़ा जाता है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन और जमील हैं। जी तो उसको हमने इस तरह से समझने की कोशिश की। एक तो हुस्न होता है जो वो ज़ाहिरी जारी जी, और उसके साथ जब अच्छे अखलाक मिलते हैं, उसमें जी। जुड़ जाते हैं तो वो फिर जमाल जमाल उसमें में पैदा आता हो है। जाता है, तो हम उसको हसीन और जमील कह सकते हैं। जी। तो सब्र के साथ भी ऐसी कोई चीज़ जोड़ी जा सकती है जिसे हम सब्रुन जमील कहें। जी इसमें ना एक ये था एक तो सब्र ये है कि सब्र इस बात पे किया जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं है, जी है ना, कि मतलब अब डेड एंड है और जी। इस पर सब्र किया जाए। और सब्र जमील ये है कि अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखी जाए जी। और उस पर सब्र किया जाए कि आप इसके आगे जो है
बेहतर होने वाली चीज़। कंटिन्यू किया जाए, नहीं देखिए दो चीज़ें, नहीं अल्लाह से बेहतरी की और इन्होंने जो नुक्ता लाया वो सही है। एक सब्र ये है कि आदमी नाउम्मीद हो जाए, मायूस हो जाए, और एक सब्र ये है कि अल्लाह की रहमत पर उम्मीद कायम रखी जाए कि ये जो कुछ भी हुआ है इससे बेहतर हालात आएंगे। जिस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद में जब बिन्यामिन भी जाता है और उसको रोक लिया जाता है, तो जब वो अपने बच्चों से कहते हैं और यही कहते हैं कि ला ताअसू मिन रौहिल्लाह, ला ताअसू मिन रौहिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से तुम लोग मायूस न हो। इससे मुफस्सिरीन ने यही नुक्ता निकाला है कि उस वक्त भी वो मायूस नहीं थे, उनको अल्लाह की रहमत से उम्मीद थे, और वो जुमला भी है उसके अंदर, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम सब भाइयों को एक बार फिर दोबारा जमा कर देंगे। तो ये दो चीज़ें सब्र की जो है दो कैफियतें हैं। एक कैफियत में आदमी सब्र कर रहा है लेकिन मायूस है, उसको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ जो सब्र जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ात से हमको समझ में आता है वो ये है सब्र कि वो उस वक्त भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं थे, और यही कहकर वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ तुम यूसुफ़ को और बनियामिन को तलाश करो, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम सब भाइयों को एक बार जमा कर देगा। ठीक है, शिकायत भी नहीं होती। हाँ शिकायत जो है वो बाद में है कि अश्कु बस्सी व हुज़्नी इल्लाह, कि मैं जो शिकायत कर रहा हूँ वो तो मैं सिर्फ अपने रब से कर रहा हूँ। वो दुआ करते थे कि किसी तरीके से अल्लाह ताला जो है हज़रत यूसुफ़ को वापस ला दे, और ये जो हालात जो है कठिन हालात जो हैं अल्लाह ताला उसमें से निकाले। मैं जैसे अल्लाह को जानता हूँ जी तुम नहीं जानते। जी हाँ वो भी है इसमें ना जी इसमें ना जो शिकायत वाला जो लफ्ज़ है ना, उसके ऊपर में और बड़ी सी एलिब्रेशन ये थी जी। जो अलग अलग बोलो एक तो ये है कि अल्लाह ताला से शिकायत करना कि अल्लाह ताला ने की है, लेकिन ये वो शिकायत नहीं थी, ये ये वो वो शिकायत थी इन्होंने ऐसा मेरे साथ में किया हुआ, तो वो अल्लाह ताला से जो रुजू है कि भाई इनकी शिकायत करने वाली बात थी, वो जी। अल्लाह ताला से शिकायत वाला मामला नहीं। तो यहाँ जो ये है ना वो जो लफ्ज़ है ना, अशु बस्सी, मैं अपना गम अल्लाह ताला के सामने जाहिर करता हूँ, अल्लाह के सामने रख रहा हूँ, तुमसे नहीं कुछ कह रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं कह रहा। बेटों से कह रहे हैं, वो बेटे उनसे ये कहते हैं उस वक्त आला या असफा आला यूसुफ, जी तुम तो यूसुफ के गम में अपने आप को भुलाए जा रहे हो, जी। आंखों की बिनाई चली गई, अभी भी जो है बस रोए जा रहे हो। तो उस वक्त उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जी कि मैं अपना गम अपना दर्द तुमसे नहीं बयान कर रहा हूँ, जी तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, मैं अपना गम अपना दर्द अपने रब के सामने रख रहा हूँ जी। और जितना मैं अपने रब को जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। बस शिकायत की बात तो नहीं। जी 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 जी, ये मैं वही देख रहा हूँ। जी तेरा मैं बारे में बोलता हूँ। चलिए और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता था यहाँ से, कुछ बोलना चाहता था? अच्छा करंट सिनेरियो में कैन यू लिंक दिस विद दिस वन, ये जो हमारे को नाउमीदी आज के सिचुएशन में जो दिख रही है, जुडिशरी हमारी खरीदी गई है, सब कुछ खत्म हो गया, कैन यू लिंक सम ऑफ द इसमें मेरे ख्याल से देखिए मैं नाउमीदी की जो शक्ल पैदा हो रही उम्मत में नाउमीदी की जो शक्ल पैदा रही है उसका सिर्फ एक ही जवाब है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बस इसके सिवा मैं कुछ और बोल नहीं सकता। आज जो कुछ भी पूरे दुनिया में मामला चल रहा है, हिंदुस्तान में हमारे साथ में मामला चल रहा है, मेरे ख़्याल से उसका ज़्यादातर ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमारी कम्युनिटी है, हमारी कौम है। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में बहुत खुल के कह दिया है कि फ़स्कुरूनी अस्कुरु, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरी बात को मानो मैं तुम्हारी बात को मानूँगा। और फिर जो है मेरे ख़्याल से वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है जब अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि वइन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, क्या अगर तुम मेरी बात से और दावत के काम से रूगर्दानी करोगे तो मैं तुम्हारी जगह पर एक दूसरी कौम ले आऊँगा
اور وہ تمہارے طریقے سے نہیں ہوگی، تمہاری جیسی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہم کو جا بجا اس کی ہدایتیں دی گئی ہیں، موجود ہے اس کی ہدایتیں، لیکن ہم اگر اتنا پڑھنے کے باوجود بھی، اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے امید افزا شکل تم کو کیا نظر آتی ہے۔ اگر ہم، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ غلط معاملہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے اور اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی تھی۔ ہم جو ہے ایمان سے بہت دور چلے آئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے روندا ہر جگہ پہ، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے بیٹھے، تو یہ خوش فہمی ہے میرے خیال سے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں وہ بھی یہ ہے، وہاں پہ بھی مشروط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہ تو پہلی شرط ہے نا کہ اگر ایمان نہیں ہے اور پھر تم غلبے یا مغلوب ہو اور تم شکایت کر رہے ہو۔ میں خالی ایک جملہ پڑھ کر میں سناتا ہوں جو لاسٹ جمعہ کو محمود الحسنات جو یہاں کے امام ہیں، فلسطین کے امام، انہوں نے اپنے خطبے میں جو بات کہی، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے وہ سنا؟ آپ لوگوں نے سنا وہ؟ انہوں نے 2 لائن میں The Palestinian Sheikh Mahmoud al-Hassanat in his shortest khutbah said the following before starting the Salah. If 30,000 martyrs and 70,000 injured and 20 lakh homeless Palestinians could not wake up the Ummah, so what impact will my words make? What more do I say and to whom? کہ 33 ہزار شہید اور 70,000 زخمی اور 20 لاکھ بے گھر لوگ یہ امت کو جگا نہیں سکتے، تو میرے خطبے سے کون جاگنے والا ہے، اور میں کیا کہوں اور کس سے کہوں؟ یہ ہماری امت کی حالت ہے حضرت۔ تو مجھے تو کوئی ایسی کیا بولتے ہیں، ٹنل کے پیچھے کیا بولتے ہیں، دیر از لائٹ بیونڈ دا ٹنل، تو وہ ایسی کوئی لائٹ تو مجھے نظر نہیں آتی انٹل انلیس جو لوگ دین پہ مختصر ہی چل رہے جی، وہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین کرے ان حالات؟ تو ان کو تو اور زیادہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے کہ بھائی جو چیزیں ان سے اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ دیکھیے میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، میں قرآن مجید کی مثال لوں۔ ایلا نام کی بستی تھی، ایلا بنی اسرائیل کی بستی تھی، ایلا نام کی، اور وہ پورا میرے خیال سے سورہ اعراف میں ہے، سورہ جی ہاں، وہ ایلا نام کی بستی تھی اور وہاں بنی اسرائیل کے لوگ بستے تھے۔ سبت کے دن جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود کو حکم دیا گیا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے، مطلب دنیاوی زندگی کا کوئی کام نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کا چولہا بھی نہیں جلاتے سبت کے دن، سنیچر کے دن۔ تو آلریڈی وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزمایا۔ اب وہ وہاں کے جو ظاہری بات ہے کہ وہ ساحلی علاقے کے لوگ تھے، تو جب مچھلی پکڑنے جاتے تھے تو صرف سبت کے دن مچھلیاں، باقاعدہ قرآن مجید کے الفاظ ہے، اچھل اچھل کر اس کے اوپر آتے تھے، سرفیس پہ آتے تھے ان کو للچانے کے لیے، اور باقی کے 7-6 دن نہیں آتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ 7ویں دن جب مچھلیاں آتی تھی تو اس سے پہلے 6ٹھے دن جو ہے وہ کنارے کے اوپر جو ہے بہت بڑے بڑے گڑھے بنا کے رکھ دی۔ تو جب یہ ہوتا ہے جوار بھاٹا ہوتا ہے، پانی جب بڑھتا تھا تو وہ مچھلیاں آتے تھے اور وہ گڑھے کے اندر کیا ہو جاتے تھے، انٹریپ ہو جاتے تھے، اور دوسرے دن، سبت کے دوسرے دن پھر وہ مچھلیاں نکال کر وہ لوگ استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا چالاکی کہ سبت کے دن جو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس چالاکی سے جو ہے مچھلیوں کو سبت کے دن پکڑنا شروع کیا۔ تو اس میں 3 گروہ ہو گئے،
وہ صحابے جو ایلا کی جو یہ تھا بستی تھی اس میں 3 گروہ. ایک وہ تھے جو یہ کام کر رہے تھے, دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو, اور تیسرے وہ تھے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا, ہم کو ان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا, بہت سخت عذاب آیا ان کے اوپر, اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جو لوگ منکرات سے ان کو روکتے تھے, منکرات سے روکتے. تو آج جو لوگ اچھے ہیں ہم کو جو کام دیا گیا ہے وہ یہی ہے نا کہ بھئی ہم معروف کا حکم کریں اور منکرات سے ہم روکیں. کیا ہم روکتے ہیں؟ معروف کا حکم ہی نہیں دیتے, منکرات سے ہم نہیں روکتے. ہم وہ قوم ہو گئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم جس کام کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا تھا وہ کام تم جب نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا کر پھینک دے گا نا. کیوں رکھے گا؟ ہم اللہ کے چہیتے تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رکھے گا. یہ تو سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو کس طریقے سے اپنے حالات کو سنوارنا ہے. مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کی جو ہماری قوم ہے جی 2 حصوں میں اس طرح ڈیوائڈ ہے. ایک تو جو ہے کہ وہ بیسک اسلام پہ چل رہے ہیں, مختصراً کریں, میجورٹی جو ہے ہماری وہ جذباتی مسلمان. ابھی آپ کوئی مورچہ رکھیں مسلمانوں کے لیے یا پھر کوئی کچھ بھی تھوڑا سا انسیڈنس ہو, آپ کچھ رکھیں کہ ریلی ہے, دیکھیں جتنی مسجد آپ بلال ہے اس سے ان مقتدی سے زیادہ ریلی میں مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو جذبات جو چیز ہے نا, ایک انسان کا جذبات تو بہت آسان ہے, انسان کے جذبات میں کئی چیزیں کھیل جاتے ہیں. حلال کو ترجیح دینا حرام پہ بہت مشکل چیز ہے, اور آج ہم لوگ یہی کر رہے تھے. جذبات میں کئی چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں. جذبات میں کسی کو مار دیا, کسی کہیں دنگے فساد ہوئے, اس میں جذبات میں کود گیا. اور جو بیسکس تھی ہماری کی حلال کام جسے جو حرام سے ہم کو روکا گیا, جس چیز کا حکم دے کہ نماز پڑھ, نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امیدیں لگا رہے انسان. ابھی ایک یہ تھا کہ میں مطلب سن رہا تھا, میں ایسی گروہ میں دوستوں کے گروہ تھا, ایک لڑکا اب تو جب ہی صحیح ہوگا جب مہدی آئیں گے. ارے تم انتظار میں بیٹھ, ہاں بس انتظار میں بیٹھ. یہ بچے نے بات, یہ میں بات بولنے والا تو اس نے بولا کہ اب مسلمانوں کا جو یہ بنا ہے نا مینٹل فریم بنی ہے کہ بس اب ہم کچھ نہیں کریں گے, اب حضرت مہدی آئیں گے تو ہی جو ہے وہ بات ہونے والی ہے, اب ہم لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا. ابھی وہ 3 جو گروپ کا آپ نے ذکر کیا ہے, جی ہاں, تو تیسرا جو گروپ ہے جو منع کرتا رہا, جی لوگوں نے مانا نہیں مانا, ان کو بچایا گیا. تو وہی کردار ان نمازیوں کو نینداروں کرنا ہے جی جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا بہت ہم ایمان رکھتے ہیں, جی, اصل ڈیوٹی ان کی وہ ہے. ان کی. جی وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ سنتے نہیں تھے, ہم کیا کریں, مسجد میں جاؤ گھر جاؤ, مسجد میں جاؤ گھر پہ جاؤ, تو باہر نکل کے لوگوں کو بتاؤ نا, تم خیر امت میں نفرت نہ تم لوگ خرچ کیا, تم کو اچھائی کا حکم دے, اور تم میں کچھ لوگوں ضرورت ایسا ہونا چاہیے جو صرف یہی کام کرے. دیکھیے گھر سے مسجد سے گھر سے کیسے کام چلے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ آج دنیا کو چھوڑ دیجئے, ہندوستان کو بھی چھوڑ دیجئے, اگر آپ ممبرا کے لیول پر بھی اگر آپ کسی ایک مسلمان کو یہ کریں کہ یہ ہمارا قائد ہے, کین یو آئیڈینٹیفائی ایک 1% جس کے پیچھے پوری امت چلے گی؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. میں ایک یہ حدیث میں سناتا ہوں, اس کے بعد یہ وہ امت کا حال ہے جس کے بارے میں جس کے رسول نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم میں سے 2 آدمی بھی باہر نکلو سفر کے لیے تو 2 میں سے ایک کو اپنا کیا بناؤ, امیر بناؤ. اتنی سختی ہے, مطلب اتنی تاکید ہے کہ آپ میں سے اگر 2 آدمی بھی جاتے ہیں باہر کسی کام سے تو اس میں سے کسی ایک کو آپ کو کیا بنانا ہے, امیر بنانا ہے. آج اس قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی محلے میں امیر نہیں ہے, اس کا کوئی شہر میں امیر نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹیٹ میں امیر نہیں ہے. پوری ہندوستان جو ہے وہ اتنی بڑی, کتنی آبادی ہماری 20 کروڑ کی آبادی میں ایک آدمی نہیں ہے جس کو ہم اپنا قائد سمجھے یا لیڈر بنائیں. اس کی ہم فرقے واریت کے اتنے شکار ہو گئے ہیں, ہم فرقے واریت کے اتنے شکار ہو گئے ہیں. مومنین کی آیت نمبر 53 ہے, جی, لوگوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے, کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر آدمی اپنے اپنے پاس میں جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر جو ہے. سینٹنس سورہ مریم میں آیت نمبر 23 میں کہ ہم نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور ہر شخص اپنے دل پہ نازا ہے, جو فخر کر رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے.
लोग अपनी जमात की तरफ बुला रहे हैं, इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ नहीं बुला रहे। सही, फ़िरके की तरफ बुला, जमात फ़िरके की तरफ बुला। तो ये तो जाहिर सी बात है फसाद जी, होगा ना। हम लोग मौजू से हट रहे हैं। नहीं, हर एक ग्रोह जो है, नहीं बात करने दीजिए, हर एक ग्रोह जो है दूसरे के खिलाफ खड़ा है। जी। वो उसको बुरा समझ रहा है, वो उसको बुरा समझ रहा है। वो कहता है वो अहमदी दीन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो कह रहा है कि वो तौहीद का हुक्म दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, और आपस में बटे हुए हैं। आपने जो बात कही ना बिल्कुल सही कही। सही, चलिए मैं एक्चुअली जो नुक्ता आपको देना चाहता था जी, वो ये है बोलिए। कि हर हाल में जो है वो उम्मीद का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, जी, चाहे हालात कैसे भी आए। लेकिन ठीक है, हम उम्मीद नहीं, देखिए उम्मीद के साथ में कुछ आपको अमल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खाली उम्मीद। हाँ, कि खाली उम्मीद। सुनिए मेरी बात, एक बात मैं आपकी बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो हमारे सामने है, आपने असबाब को कभी तर्क नहीं किया ना। पहले असबाब, उसके बाद में दुआ और ये सब चीज़ें ना। नहीं तो आपको फिर ये बदर में क्यों ये करना पड़ता है, या अहद में आपको इतनी क्यों तकलीफ़ पहुंचती है? आपने असबाब जमा किए और हत्तल इम्कान जितना हो सकता था उतना कोशिश की, उसके बाद में आपने दुआ की। तो अगर हम असबाब ही नहीं बना रहे हैं, पैदा नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उम्मीद लगा के बैठेंगे, तो ये तो बड़ी हिमाकत वाली बात होगी। आप कुछ कह रहे थे? इंडिविजुअल कैपेसिटी से जितना हो सके ना उतनी कोशिश करना चाहिए। कोई आएगा, कोई जमात होगी, कोई फैदा होगा, हम हिंदी आएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं पे भी इसके बारे में वो नहीं किया। उठो, कोशिश हो जाए, उठो, कोशिश करो, मेहनत करो, मुसीबत पड़ेगी, सब से जो है डटे रहो। अल्लाह ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला। नहीं, लेकिन जब होगी जमात तो उसके साथ नहीं, लेकिन जमात के लिए तो बहुत ख़ास हुक्म है ना, अलैकुम बिल जमा। अगर नहीं है हदीस है कि तुम पर जमीयत फ़र्ज़ है कि अगर तुम, नहीं है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो वो तो करना चाहिए ना, हर किसी ने करना चाहिए। खैर बहरहाल हम आगे चलते हैं सूरह यूसुफ के साथ में। कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं आगे वही एक क्वेश्चन रेस करना था, वो बहुत अच्छी उन्होंने बात करी आगे। जब आपने बोला कि मस्जिद की तरफ बुलाएं, किस मस्जिद में बुलाएं इंसान? और दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं लोग कि जमात बन जाएगी, बेड़ा यहाँ गर्क हुआ है कि वादसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तफर्रुक करनी मना किया, तब तफर्रुक करके दीन फैलाओगे तो ना होने वाला भाई। तफर्रुक ये कर- मस्जिद एक- किसकी है? उन्हें हदीस की है। ये मस्जिद किसकी है? जमात इस्लामी की। ये मस्जिद किसकी है? जमात सुन्नी की। सोल्यूशन बारे में दिखता है कि जो भी दाई हो अल्लाह के दीन को फैला रहा है, कुरान और सुन्नत का दावत दे, और जो आपने कहा कि गौर और फिक्र जी। करो, वो करें। तो उसमें कम से कम हम तो समझे इस एज में हैं, अगर हम बच्चों को कुछ विरासत करके जा रहे हैं तो यही करें कि भाई कुरान और सुन्नत को पकड़ो, सही फिक्र रखो, और ये चीज़ देखो कि ये क्या शख्सियत जो खड़ी सामने, क्या उसके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप उसको अमीर बनाइए। जी, वो कोई स्टेट हो, कोई जमात हो या कोई इंडिविजुअल हो, इसके लिए ज़रूरी यही है। सही, सूरह माइदा की एक आयत है जी इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी बदआमालियों की वजह से जी, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ डाल दिया गया, इख्तिलाफ डाल दिया गया। जब हमारी बदआमालियों की वजह से इख्तिलाफ अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाएगा जी। तो वो कैसे फिर कैसे? वो राह रास्त पर फिर हम अपने अमाल को हमको जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक वो, जब तक कोई कौन सी आयत है ये? मैं अभी देता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, जी। अभी मैं 5 मिनट बताइए वो काम क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी 1 बजा है, मुझे पता नहीं आप लोग कब तक बैठना चाहते हैं। हम लोग अब सूरह यूसुफ पर वापस आते हैं। ये ज़िमनी बातें आ गई थी। अब जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में हैं, और वहाँ बहुत ही जो है मोड़ जो आता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, वो वाक़या वहाँ 3 किरदार हैं। कौन कौन से 3 किरदार हैं भाई उस वक्त? कौन हैं? अज़ीज़ मिस्र है, एसी बंद कर दिया ना, एसी बंद कर दिया। एसी कम किए थे, ज़्यादा ठंडा हो गया बोलकर कुछ एसी बंद किए थे, लेकिन पंखे की जगह आवाज़ आएगी इसलिए एसी चालू आवाज़, पंखे की आवाज़ बहुत आती। चलिए जो बंद किए थे एसी चालू करा दो। चालू करा दीजिए, पंखे बंद करके चालू कर दीजिए। अच्छा वहाँ पे करिए ना। अज़ीज़ मिस्र के घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और अज़ीज़ मिस्र की बीवी के साथ में क्या मामला होता है? आप में से किसी ने पढ़ के आया है या पता है किसी को? बोलो। वही मामला ना जो मतलब वो पहले फैला फुसला के हज़रत यूसुफ जी। अलैहिस्सलाम को आज
आखिर तक, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एट द एंड तक मतलब वो उसकी मुखालफत करते रहते हैं, और आखिर में जब वो बच के भागने की कोशिश करता है, उनका कुर्ता फट जाता है, तो उस जगह पे जो अजीज मिस्र रहता है वो खुद ही वो कहता है कि नहीं, वो नहीं कहता है, नहीं वो नहीं कहता, वो बच्चा भी कहता है, वो नॉर्मल बच्चा वो कहता है कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा को सुलवा है, और अगर आगे से फटा है तो यूसुफ को सुलवा जी। थोड़ी सी मैं तस्दीक करूँगा इसमें, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि इस खूबसूरत गुलाम है और अज़ीज़ मिस्र की बीवी उनके साथ में जो है उनको दावत गुनाह देती है, बदकारी करना चाहती है। हज़रत यूसुफ बचते रहे, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा होता है कि वो मौका गनीमत जान के घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाती है। हाय तलक का लफ्ज़ आया है उसके अंदर। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त जो है जो जुमला कुरान मजीद में कोट हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रब्बानी हिदायत है और एक नबी की इस्मत का एक जो बहुत बड़ा पहलू इस कुरान मजीद में यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से की ज़िंदगी से हमारे सामने आता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों की इस्मत की हमेशा क्या करता है, हिफाजत करता है। ऐसा कोई नबी नहीं हो सकता कि जिससे हम किसी गुनाह का तसव्वुर भी कर सकें। छोटी सी मामूली वाली लग़ज़िश पर भी जो है अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त फरमाता है और उनकी इस्लाह फरमाता है। गुनाह करना तो बहुत दूर है। और इसमें जो है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमको ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई तुम में से कोई एक बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से कहाँ इस्लाह की गई है या कहाँ गिरफ्त की गई है कुरान मजीद। शहद का जो वाक़या ना, सूरह तहरीम का वाक़या ही शुरू होता है उससे कि ऐ नबी तुम अपनी बीवियों की दिलजोई के लिए एक चीज़ अपने ऊपर क्यों हराम कर रहे हो जो मैंने तुम पर हलाल की। तो नबियों का मामला बहुत अलग होता है क्योंकि ही इज़ द रोल मॉडल ना। जब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के रोल मॉडल है। तो आप जो चीज़ करेंगे ज़ाहिरी बात है कि दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को रोक लिया। हालांकि उन्होंने जो काम किया था वो अपनी बीवी की दिलजोई के लिए किया था कि बीवियों ने शिकायत की कि आपके मुँह से बू आ रही, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है तमाम पैगम्बरों को तो अल्लाह ताला की जो है हिफाजत हासिल रहती है। तो जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वो बड़ी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ा बंद था लेकिन फिर भी उसकी तरफ भागे। तो एक नुक्ता जो इससे क्या साबित होता है, दरवाज़ा तो बंद तक किया था ना उसने, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपने आप को बचाने के लिए उसकी तरफ, दरवाज़े की तरफ लपके भागे। तो इससे क्या अल्लाह ताला हमको सबक देना चाहता है कि कोशिश करना चाहिए, हमको गुनाह से बचने की कोशिश करना चाहिए और उसी कोशिश में जो है अल्लाह ताला उनके लिए एक रास्ता पैदा फरमाता है ना। क्या रास्ता पैदा फरमाता है, जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं तो वो जो जुलेखा जो नाम है जिसका, वो उनको पीछे से क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। तो पकड़ती है तो क्या हाथ में आ जाता है, कुर्ता हाथ में आ जाता है और कुर्ता पीछे से फट जाता है। और अल्लाह का करना कुछ ऐसा होता है कि उसी वक्त जो है उसका शौहर सामने से आ जाता है। तो वो क्या कहती है, किसी को मालूम है आगे का वाक़या, वो क्या कहती है अपने शौहर से, उस आदमी के साथ तुम क्या सलूक करना चाहोगे तो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा सलूक। वो पूरा जो है इल्ज़ाम किसके ऊपर डाल देती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डाल देती है। यहाँ पे एक दूसरी बात अल्लाह ताला हमको ये कहता है कि जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम डाला जाए तो आप खामोश ना बैठे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बढ़कर जो है उसके शौहर से कहते हैं कि यही मुझ पर डोरे डाल रही थी, मेरा उसके बारे में कोई भी मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। फिर जो है एक बहुत अजीब वाक़या जो कुरान मजीद का है कि एक छोटा बच्चा उस वक्त घर में होता है, वो हज़रत यूसुफ के हक़ में गवाही देता है। कुरान मजीद में ऐसे दो बच्चों का ज़िक्र आया है जिन्होंने पैदाइश के फ़ौरन बाद बात की है। उसमें से एक बच्चा जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही जो सूरह यूसुफ में आई। कोई दूसरा बच्चा याद आता है आपको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आना अब्दुल्लाह ना,
کہ جب وہ بچہ لے کے حضرت مریم علیہ السلام لوگوں میں جاتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے ہوں، یہ بچہ بتائے گا. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو قرآن مجید میں ایسے 2 بچوں کی بات آتی ہے کہ جنہوں نے بچپن میں مطلب اہل طفولیت میں بات کی تھی، اس میں سے یہ بچہ تھا. اور اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بات کہلائی کہ اس کرتے کو دیکھا جائے، اس کرتے کو دیکھا جائے. اگر وہ کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل کس نے کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، اور اس نے جو ہے بچانے میں جو ہے اس کا کرتا یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھاڑ دیا. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ شرارت کس کی ہے؟ خطا کس کی ہے؟ اس عورت کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں بچنے کے لیے اور اس نے کرتا پکڑا اور وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. جی بچے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے. اس کی جو اس میں جو ہے بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ ایک بچہ ہے اور اس نے یہ کیا. 3 بچوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ، اور ایک قاضی شرح کا جو واقعہ ہے اس میں ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی دوسرا مرد تھا جس نے گواہی دینے والے نے گواہی کی. لیکن بہت ساری مطلب میں نے تقریباً بہت ساری تفاسیر میں پڑھا ہوں جس میں یہ بچے کا ذکر ہے. ابھی اللہ ہی صحیح جانتا ہے کہ واقعی میں وہ بچے نے ذکر کیا ہے، مطلب گواہی دیا ہے، یا کوئی مرد بالغ آدمی رہا ہوگا جس نے اس قسم کی سمجھداری کی بات کی. جہاں بولیے. ایک بات یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام پر خصوصی نگاہ رکھنا ہے، توجہ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے جی، ان کو چاہے وحی کے ذریعے ہو، چاہے واقع کے ذریعے ہو، یا کسی مخصوص طور پر. اللہ تعالیٰ جیسے سورہ ابھی آپ کو بتایا تھا، سورہ تحریم میں کے بارے میں کہا یا ابن جی. کے بارے میں بات کی. تو جو انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں تو خصوصی رعایت نہیں ہوتی. جی ایسا ہے کچھ؟ نہیں. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. میں یہ آپ نے جو بات کہی نا، میں اس کی سب میں اچھی توجہ جو ہے آپ کو اس سے بیان کروں گا. جو مجھے اس سے خوبصورت توجہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئی، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا جو ہے مولانا مودودی نے اس کی تفسیر بہت شاندار بیان کی ہے، اور وہی میں آپ کو حرف بحرف، کیونکہ اس میں جو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس سوال کا جواب اس میں ہے، تو میں بیان کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تفہیم القرآن کا وہ حاشیہ آپ کے میں اس لیے نکال کے رکھا تھا میں نے. برہان کے معنی ہے دلیل اور حجت کے. رب کی برہان سے مراد خدا کی سجائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے. اور وہ دلیل تھی کیا؟ اسے پچھلے فقرے میں بیان کیا جا چکا ہے. یعنی یہ کہ میرے رب تو نے مجھے یہ منزلت بخشی کہ میں ایسا برا کام کروں اور ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی. یہی وہ برہان حق تھی جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس نوخیز جوانی کے عالم میں ایسے نازک موقع پر معصیت سے باز رکھا. پھر یہ جو فرمایا کہ یوسف بھی اسی کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، تو اس سے عصمت انبیاء کی حقیقت پر پوری طریقے سے روشنی پڑتی ہے. نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ، لغزش و خطا کی قوت و استعداد سلب کر لی گئی ہے، حتیٰ کہ گناہ کا صدور اس کے امکان میں نہیں رہا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پر قادر ہے، لیکن بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے باوجود جملہ انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے بھی وہ ایک ایسا نیک نفس اور خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر بھی کبھی گناہ کا قصد نہیں کرتا، اور اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رکھتا ہے جن کے مقابلے میں خواہش نفس کبھی کامیاب ہونے نہیں پاتی. اور اگر نادانستہ اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی جلی کے ذریعے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کی لغزش تنہا ایک شخص کی لغزش نہیں ہوتی، ایک پوری امت کی لغزش ہے.
اور وہ راہ راست سے بال برابر بھی ہٹ جائے تو دنیا گمراہی میں میلوں دور نکل چلی جائے۔ بہت پیاری یہ ہے کہ ہمارے پاس میں بھی جو ہمارا نفس ہے، اگر ہم اس نفس کو اس طریقے سے کنٹرول کریں یا اس کی تربیت کریں تو ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے اسی طریقے سے روک سکتے ہیں جس طریقے سے ایک نبی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ کی برہان، جی ہاں اللہ کی جو برہان نصیب ہوئی جی، اس کی وجہ سے آپ یا لیکن برہان کیا تھی؟ برہان یہ نہیں تھی کہ برہان یہ تھی کہ ان کے ذہن میں جو خیال آیا وہ خیال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قدر و منزلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میں مفسرین نے اس کی دو اختلافی رائے، ایک یہ ہے کہ وہاں رب سے مراد انہوں نے ان کا آقا لیا ہے، اور کچھ مفسرین نے رب سے مراد اللہ تعالیٰ لیا ہے کہ جس امیر نے یا جس آقا نے مجھے اتنی اچھی طریقے سے پال کر رکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ میں اس قسم کا معاملہ کروں؟ اور جیسے ہی یہ بات ان کے ذہن میں آئی جو ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی گناہ کا کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ بات ہے جی، محسن تھے وہ ایک اپنے محسن کے ساتھ میں ایسا ظلم کیسا کر سکتے ہیں، خیانت کیسا کر سکتے ہیں؟ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اللہ کی برہان کو ہاں جی، تو وہ جتنا تم اللہ کی برہان جو ہے نا، قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور اور ایمان کا جو مقام ہے وہ قلب ہے، تو ہم ہمارے قلب کی جتنی حفاظت کریں گے، اس نور ایمانی کی جتنی حفاظت کریں گے، یہ قلب ہمیشہ ہم کو برائی سے بچاتے رہے گا اور ہم اپنے نفس پر اور اپنی شہوتوں پر قابو پائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی بات جو ہے یہاں بیان کی۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بشری تقاضا، بشری تقاضا، جی، اگر وہ تقاضا نہ ہوتا تو پھر کوئی کمال ہی نہیں تھا نا۔ اگر وہ بشری تقاضا، اگر کسی کو دیکھنے کے بعد میں اگر گناہ کی وہ یہ پیدا نہیں ہوتی، تحریک پیدا نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی پھر کمال کی بات ہی نہیں، کمال نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو روکا، صحیح۔ تو کمال ہمارا بھی یہ اصل میں یہ اس نقطے سے یہی نصیحت دی جا رہی جی ہے کہ میلانات تو اٹھیں گے، جذبات اٹھیں گے، کمال یہ ہے کہ اس کو روک لیا جائے، جیسے یوسف علیہ السلام نے روکا اپنے آپ کو، یہ ہے اصل کمال۔ محسن والا نقطہ ہی بہت امپورٹنٹ جی، محسن والا نقطہ، اور ایک یہ کہ احساسات ہے، جذبات ہے، میلانات ہے، یہ تو اٹھنے والے ہیں کیونکہ بشری تقاضے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ایسا ہونے کے باوجود جو ہے ہم اس کے اوپر قابو پائیں۔ میں ایک بہت اچھی بات یہاں دوسری آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے ساتھ میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور پھر واپس اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں عسر کو خاص کر کے ایک خاص تنگی کی بات کی گئی، اور یسر کو عام کر کے بہت سارے آسانیوں کا ذکر کیا گیا۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ ایک تنگی آپ کے اوپر لاتا ہے تو اس کے ساتھ میں اور بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے، صحیح۔ اب یہاں عسر کے ساتھ میں کیا یسر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک تنگی یا ایک آزمائش آئی تو اس کے ساتھ میں یسر کا پہلو کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، جی، جیل میں جانے کے بعد میں آپ کو موقع ملا دعوت دینے کا، اسلام کی دعوت۔ نہیں، اس وقت آپ تو اس وقت پھنسے تھے نا بھائی، عورت نے حملہ کیا، دروازہ کھلا، سامنے سے اس کا شوہر سامنے آیا، تو آپ کے لیے تو بڑی آکورڈ سچویشن تھی۔ وہ جو بچہ گواہی دیا، جی، بچہ گواہی دیا۔ ایک یوسر کا پہلو تو یہ تھا کہ وہ بچہ یا جوان جس نے وہ گواہی دیا وہ، اور دوسرا ان کا کرتے کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا، یہ بھی ایک یسر کا پہلو تھا۔ تو اللہ نے دو یسر کے پہلو پیدا کیے۔ تیسری بھی یہ جی، عزیز مصر نے کہا نا کہ عورتیں ایسی ہوا کرتی، اور یہ اس نے وہ یہ سننے کے بعد میں کہا، وہ جو دلیل سننے کے بعد میں اس نے کہا کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی۔ اور تیسری چوتھی بہت اہم بات جو ہم کو یہاں سے سمجھنا چاہیے، اور وہ پہلے والے پیرہن والی بات جو ہے کہ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ججز کے لیے ایک نقطہ سامنے رکھا
کہ موقع واردات سے جو ایویڈنس ملتے ہیں ان ایویڈنس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ پرائما فیسی آپ کو جو موقع واردات سے جو ایویڈنس مل رہے ہیں ان ایویڈنس کو دیکھا جائے اور اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے. یہ حالانکہ واقعہ بہت چھوٹا ہے جس میں صرف پیرہن کے پھٹنے کا یہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اس کے اوپر تدبر کریں گے تو یہ 3-4 جو ہے نکات جو ہے ہماری سمجھ میں آتے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہوتا ہے میں جی سر یہ بھی کہتا ہے ہاں جی درگزر کرو معاف جی اس کو معاف کرو، اور وہ اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے کہ تو خود خاطی ہے اور تو استغفار کر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ عارض اس سے تم عفو درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے میں صرف اتنا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں جو ہے ہم لوگ بات کو ختم کریں گے کیونکہ تقریباً 1:15 بجے. جی جی ہاں وہ اس کے بعد میں آتا ہے جیل میں کیوں ڈالا جائے. یہ ایک بات جو ہے بہت اہم ہے، اسی لیے میں اس کو کور کر رہا ہوں، نہیں تو میں ابھی یہاں ختم کرنے والا تھا. اب دیکھیے ہر زمانے میں معاشرے کے اندر جو ہے اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تقریباً 3000 سال پہلے کا دور ہے. اس زمانے میں جب عورتوں نے یہ سنا، میں بھی آپ لوگوں سے سوال جواب نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جب عورتوں نے یہ سنا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس قسم کا کام کیا تو ظاہر بات ہے کہ عورتوں کو کیا کرنا، غیبت، چیمے گوئیاں اور باتیں بڑھانے کا بڑا شوق رہتا ہے. تو پورے شہر میں اس کا چرچا ہو گیا. مطلب یہ آج کی عورتیں نہیں کرتی، اس زمانے میں بھی یہ عورتیں کرتی تھی، اور خاص طور پہ اس زمانے کی عورتوں کی جو ایلیٹ سوسائٹی تھی وہ کیسی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ یہ جو آج کل کی جو ایلیٹ سوسائٹی ہے، اس قسم کی ایلیٹ سوسائٹی مطلب جس کو سیکشولی جس کو لبریٹڈ کہتے ہیں، اس قسم کی سوسائٹی اس وقت مصر کی سوسائٹی تھی. ہم آج کل پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ عورتیں کیا کرتے ہیں، مرد کیا کرتے ہیں، اور میں سب نوجوان بچے بیٹھے ہیں آج کی خوبصورت اور نیک رات میں وہ سب باتیں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قسم میں فحش اور بدکاری کے کام آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب عورتوں کو موقع مل گیا کہ عزیز مصر تو بہت بڑے اسٹیٹس والا آدمی تھا اور اس کی بیوی نے، اور اس بات کو یاد رکھی کہ غلام تھا وہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کا استحصال کرنا چاہا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہا، اس کے ساتھ میں بدکاری کرنا چاہی. اور یہ بات تو اس تک بھی پہنچی کہ آج شہر میں اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ لوگ میری بدنامی کر رہے ہیں اور میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتی، وہ تمام عورتوں کو بلاتی اپنے گھر پر، ایک دعوت رکھتی، اور دعوت میں وہ یہ کرتی ہے کہ ہر عورت کے سامنے کچھ پھل رکھتی، جیسا جس کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی، جیسا سیب ہو گیا، ایپل ہو گیا، اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک بہت ہی تیز چھری دیتی. اور جب لوگ سب تیار رہتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتی، محفل میں بلاتی. وہ تو ظاہر بات کے غلام تھے. وہ جیسے ہی بلاتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اندر آتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اتنی حیران اور اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس میں سے کچھ عورتیں پھل کاٹنے کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی. تب جا کر وہ عورت وہ تمام عورتوں سے کہتی ہے کہ تم جس بات کا مجھ پر الزام لگا رہے تھے یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، دیکھو کہ کیا آدمی ہے. اور وہ ان کے الفاظ یہاں یہ ہوئے کہ یہ تو کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت. اور پھر سب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں یا بدکاری کی جو وہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم تم کو جیل کے اندر ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جس کام کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں
جیل میں چلے. ٹھیک ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے حضرت یوسف نے جیل جانا پسند کیا، لیکن وہاں رہنا اور ان عورتوں کا کہنا نہیں مانا. تو ایمان کو بچانے کے لیے ہم کو جو کچھ بھی ممکن ہے وہ ہم کو کرنا ہے. آپ کو اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے. کہاں ہے وہ واقعہ؟ کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہی ہے کہ جب ان کو لگا کہ اب جو ہے ہمارا ایمان بچانا ناممکن ہے اور بادشاہ جو ہے ہمارے وقت کا بادشاہ ہم کو بت پرستی پر راغب کرے گا یا ہمارے پر یہ کرے گا، زبردستی کرے گا، تو وہ جتنے بھی تھے 7 8 9 جتنے بھی تھے ان سب کو جو ہے انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر ہم غار میں جا کر رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور وہ پورے سورہ کہف کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھ لیجیے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکیں. ابھی ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ کانٹیکسٹ الگ ہوگا. میرے لیے الگ کانٹیکسٹ ہوگا، آپ کے لیے الگ کانٹیکسٹ ہوگا، آپ کے لیے جہاں جہاں بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، ہم کو ان دوستوں سے چھوڑنا پڑے، یا وہ ماحول ہو جہاں ہم رہتے ہو، آپ کو وہاں سے چھوڑ کر گھر دوسری جگہ لینا ہوگا. آپ کا جاب ہے جہاں آپ کا ایمان خطرے میں، آپ کو وہ جاب چھوڑ کر کوئی دوسرا جاب لینا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی ہمارے یہاں سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور حرام کا کھاتے ہیں، اور حرام کا کھانے کے بعد میں جو ہے ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ہماری سیرت درست ہو جائے، ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں. ناممکن سی بات ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کیا نام تھا وہ تیر انداز کا تجھ پر میرے ماں باپ قربان تیر، جی سعد، حضرت سعد بن وقاص. یہ میں ایک بہت اچھا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں ہم لوگ بات بند کریں. حضرت سعد بن وقاص نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے، یہ بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ آج حرام سے بچنا تو بہت دور کی بات میں، آج حلال اور حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رہی. مطلب کوئی سوچتا ہی نہیں کہ میرے پاس میں جو انکم آ رہی ہے وہ حلال طریقے سے آ رہی ہے، یا میری واٹر لائن کے اندر ایک سیویج کی لائن جو ہے اس کے ساتھ میں جڑ گئی ہے اور گندا پانی اس کے ساتھ میں آ رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی دیکھیں کس کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت سعد بن وقاص عشرے مبشر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جن سے کہا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، اللہ تم پر میرے ماں باپ قربان. کیا ان کی امتیازی شان. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات بن جاؤں. یعنی کیا مطلب؟ یہ کہ ایک ایسا شخص جو بھی دعا کرے وہ دعا اس کی قبول ہو جائے. تو سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ اے سعد تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا داخل نہ ہونے پائے. ایک لقمہ، اگر ایک لقمہ بھی تیرے پیٹ میں حرام کا گیا تو 40 دن تک تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. 40 دن ایک لقمے کی وجہ سے. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے نا، آپ بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے یہ اتنی بڑی امت ہے، یہ امت خالی صرف اپنی اس کے اوپر سوچ لے، اپنی آمدنی کے بارے میں سوچ لے کہ اس کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، اور اگر اس کی آمدنی حرام کی طرف سے آ رہی ہے. وہ ایک بڑا پیاری حدیث ہے اس آدمی کے سامنے جو کعبۃ اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہے، کپڑے جو ہے دھول میں اٹے ہوئے ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی دعا کیسی قبول ہوگی؟ اس کا جسم حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا، یعنی ایک آدمی بہت مسافت طے کرنے کے بعد میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں
آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آمدنی کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچتے ہو کہ بھئی میرے آمدنی میں کتنا حصہ حرام کا ہے، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے ڈیولپر جو ہے بلڈر ہو جو ایکسٹرا اللیگل FSI لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سارے آج جو ہے اس کے شکلیں اور فارمز ہو سکتی ہے، یہ سب حرام ہے۔ اور سود، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے آج جو ہے بینکوں سے سود لیتے ہیں اور سود پہ پیسہ لیتے ہیں اور سود بھرتے ہیں، صحیح ہے۔ آج الحمدللہ میرے خیال سے اپنے یہاں ہوا نا راحت کا، یہ ہوا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی مجھے ممرہ میں اور کلیان میں راحت سوسائٹی بنیں گی تو وہاں پھر ہمارے بھائیوں لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر سودی لون ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ ابھی 13ویں برانچ جو ہے ہماری بھیونڈی میں شروع ہوئی ہے، الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 4 کروڑ روپے کا جو ہے ہمارے پاس میں سرکولیشن میں ہے، اور تقریباً 75,000 روپے تک کا لون جو ہے ہم لوگ بغیر سود پہ، بغیر کسی سود کے ہم لوگ دے رہے ہیں بھیونڈی والے۔ اور اورنگ آباد، امبئی جوگی وغیرہ میں تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا تھا کہ جب تک ہمارے پاس میں اس کا کوئی مطلب، دور رہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہم ذرا سا بھی غور کریں کہ ہمارے آمدنی میں کتنا مال، کتنا پرسنٹیج حرام کا آ رہا ہے، کتنا حلال کا۔ جب آپ کے جسم میں حرام داخل ہو گیا تو نہ صرف یہ اس کے پھل آپ کے زندگی میں لائے گا، بلکہ آپ کے بچوں میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو، آپ کے بچوں میں بھی نظر آئیں گے کہ وہ کیسی سیرت اور کیسے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات بہت تلخ ہے لیکن اتنی ہی صحیح ہے، کیونکہ یہ جو حدیث میں نے پیش کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، یہ ان کی بات ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی بات کو ہم اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم میں سے امت کے بڑے بڑے طبقے کو جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ حلال اور حرام کے فرق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ واقعی میں ہمارا رزق حلال ہے۔ کتنی بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، نماز پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، کچھ بھی کیجیے، حج کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو، کتنے لوگوں کا جو ہے پیسہ ڈبا کر اب عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ سب عمرے جو ہے ان کے سب، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے قرض لیتے ہیں، بلڈنگ میں جو ہے فلیٹ دیتے نہیں ہیں، اور بہت ساری مثالیں اپنے سامنے ہیں۔ اور ممرہ میں تو یہ سب بہت کچھ ہوتا ہے، کلیان میں بھی سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے یہ کرنے کے لیے، گنگا جل کرنے کے لیے جو ہے سال رمضان کے مہینے میں عمرہ کو چلے جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عمرہ کو قبول کرے گا، حج کو قبول کرے گا؟ یہ ان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی سے متعلق آخری بات میں آپ کو کہتا چلوں، بہت پیاری بات ہے اور یہ آپ سنتے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، سورہ یوسف کی جو تفصیل ہم نے پڑھی ہے، تفصیل کے جو پوائنٹس پڑھے ہیں، جی، تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے جی، بہت پیرالل، جی، جو واقعات یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا وہی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی، میں جی، ہوا۔ جی، آپ کو وہاں سے نکالا گیا، مکہ سے نکالا گیا، آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت کا کام کیا، اور اس میں جو افراد تیار ہوئے، اس نے پھر وہ مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد میں حکومت داعیہ اور خلافت قائم کی، جی، تو اس سے بھی ریلیٹڈ ذرا تھا۔ جی، جی، بہت اچھی بات۔ اب وہی ہے نا کہ ہم پوری سورہ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے اور پاسبل بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ سورہ جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ سے پہلے بھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا یا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا کہ آپ مصیبتوں میں ڈالے گئے، آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا، جیل میں جانا پڑا، یہ تمام مصائب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یا کسی دوسرے فارم میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے سے یا قتل ہونے سے بچا لیا کنویں کے اندر ڈال کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو باقاعدہ حملے کیے گئے، اور نہ صرف خیبر جو اس کا معاملہ ہوا، بنی قریظہ کا جو معاملہ ہوا، جہاں اوپر سے جو ہے آپ کے اوپر پتھر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جبریل کو بھیج کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا لیا، ہٹا لیا وہاں سے،
اور پھر جو ہے ہجرت سے پہلے جو ہے تمام لوگوں نے جو ہے آپ کے گھر کا احاطہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی. تو اس کے بعد میں جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور وہاں دعوت کا کام پہلے سے ہی شروع تھا. حضرت مصعب بن عمیر کو تو لیڈر بنا کے مقری بنا کر وہاں بھیجا گیا تھا اور وہاں کافی لوگ آلریڈی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکے تھے. اور پھر جس طریقے سے وہاں مسلم معاشرے اور ایک مسلم حکومت کی وہاں بنیاد رکھی گئی، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس طریقے سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا. یہاں تک کہ سورہ جو نصر آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وفد در وقت جوق در جوق جو ہے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایک یہ دینا مقصود تھا، ایک اطمینان دینا، تسلی دینا مقصود تھا کہ یہ اس قسم کے واقعات پیغمبروں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال حق غالب ہوتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ کچھ باتیں تھی. جزاک اللہ خیر. میں جو آخری بات جو اس سورے کے متعلق جو ایک بہت پیاری بات پڑھنے میں آئی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے جائیں گے تو ان کی نعش مبارک کو وہاں سے لے کر جایا جائے، مصر سے نکال کر. جب وہ لوگ واپس جائیں گے فلسطین اور سیریا تو میری نعش مبارک کو وہاں سے لے کر جایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آج دعا مانگنے کی رات ہے، تو اس لیے میں یہ بات آپ لوگوں کو کہ دعا مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے کہ کیا دعا مانگے، کیا مانگے. کیونکہ ہم مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک روز مدینے سے باہر گیا تھا تو ایک اعرابی، ایک بدو مجھے ملا. وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، میری بڑی خاطر مدارت کی اس نے اور مہمان نوازی کی. تو میں نے بھی اس سے کہا کہ تم مدینہ جب آؤ تو میرے گھر ضرور تشریف لانا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں وہ مدینہ آیا تو میرے گھر پہ آیا ملنے کے لیے، تو میں نے بھی اس کی خاطر مدارت کی اور مہمان نوازی کی جو بھی ممکن تھی. اور جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں، کہتے مانگ تم سے کیا مانگتا ہے. تو وہ اعرابی کہتا ہے اللہ کے رسول ہمارے یہاں جانے آنے کا بڑا مسئلہ ہے، آپ مجھے 2 اونٹ دلوا دیجئے اور کچھ بکریاں دلوا دیجئے تاکہ میں دودھ لے کر جو ہے ہمارا گزر بسر. تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس شخص سے تو اچھی وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی جس نے حضرت موسیٰ سے کیا مانگا. تو صحابہ نے پوچھا کیا واقعہ ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے پھر یہ واقعہ سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں واپس مصر سے حجاز کی طرف، شام کی طرف، تو ان کے بزرگوں میں سے کچھ بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ جاتے وقت ان کی نعش مبارک کو ساتھ میں لے کر جایا جائے. اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی. دیکھیے اس وقت نبیوں کی بھی قبریں نہیں ہوا کرتی تھی. آج تو پتہ نہیں ہر آئرے غیر خیرے کی جو ہے مزار بن جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے عرس مبارک شروع ہو جاتا ہے نا. کتنے ایسے مزار ہیں کہ جس کے اندر کوئی مدفون ہی نہیں ہے، فرضی مزار ہیں بھی اتنے ہی. تو بہرحال تو پتہ چلا کہ کسی کو نہیں پتہ. ایک بڑھیا ہے بھلے اس کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. بولے جاؤ اس بڑھیا کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو اس بڑھیا کو بلایا جاتا ہے. تو وہ بڑھیا آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ اے مائی تجھے پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بولے ہاں مجھے پتہ ہے. بولے بتا. نہیں. بولے میں آپ سے کچھ چیز مانگتی ہوں، وہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں تم کو وہ پتہ بتاؤں گی ان کی قبر کا. تو بولے مانگ، تو کیا مانگتی میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جنت میں آپ کے گھر کے بازو میں، میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں جنت. تو حضرت موسیٰ شش و پنج میں پڑ گئے کہ جنت کا میں اس کو کس طریقے سے میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دوں، وہ بھی میرے گھر کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس عورت کو کہو کہ تیری دعا قبول کر دیتے ہیں. پھر اس عورت نے وہ جگہ بتائی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی. وہ قبر کھودی گئی
اور پھر آپ کے جسد مبارک کو، ناش مبارک کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے۔ اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ ہے، دیکھیے جب اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وحی کی کہ اس عورت سے یہ کہو کہ اس کی دعا قبول کر لی گئی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کی قبر کی نشاندہی بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عورت کو بھی جو ہے کیا کرنا چاہتے تھے، اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے تھے۔ اور کیسا نوازنا چاہتے تھے؟ اس عورت نے کیا مانگا، میں پڑوس میں تمہارے جنت میں تم گھر چاہتے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی اللہ کی شان کے مطابق مانگو، جو مانگنا ہے وہ مانگو، کیونکہ وہ دینے والا بیٹھا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہمارے تصورات کے مطابق نہ مانگے، ہم مانگے ایسا مانگے کہ وہ جو دینے والی ذات ہے نا اس کے شان کے مطابق مانگے، اور وہ چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اس بڑھیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس بھی دے سکتا ہے جنت۔ یہ کچھ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور یہ جو ہماری آج جو حالت ہے دنیا میں اور ہندوستان میں، جس طریقے سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کریں کہ بھئی ہم اس میں سے کیسے باہر آ سکتے ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بطور دیکھیں 3 طرح کی ذمہ داریاں، ایک بطور انڈیویجول انفرادی زندگی اپنی، میری پرسنل لائف، پھر میری فیملی 2، پھر تیسرا میرا معاشرہ، میرا سماج، اور چوتھا میری قوم۔ یہ 4 سرکلز ہے جس کے اندر ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اس ذمہ داریوں کو ہم کو یہ کرنا۔ بہت زیادہ دور کی مت سوچو، جو ہمارے سرکل آف امپیکٹ اور انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے جو ہو نہیں سکتی، وہاں مت سوچو۔ جو امیڈیٹ سرکل آف انفلوئنس ہے، میری اپنی زندگی کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے خاندان والوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میرے معاشرے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میری قوم کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ادھر کا اور ادھر کا اور ادھر کا سوچ کر اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے جی۔ ہمارے جو نوجوان اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں تو ان کو بہت ساری